الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم کہانی پڑھ رہے تھے. ہم نے کل کہانی کی تعریف، کہانی کا مفہوم کو دیکھا. اب ہم مستقلاً کہانی کے دیگر جو ابواب ہیں اس کی طرف چلتے ہیں. اب جو موضوع ہے ہمارا کہانی کے اجزاء ترکیبی. کہانی کے اجزاء ترکیبی. کہانی کے اجزاء ترکیبی، اس کے اوپر مستقل ایک سوال رہے گا 10 مارک کا. کہانی کے اجزاء ترکیبی بیان کیجیے. اجزاء کسے کہیں گے؟ چیز. اجزاء واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. کس چیز کی جمع ہے؟ چیزوں کی جمع. نہیں، چیز کی جمع چیزن ہو گیا. جز کی جمع اجزاء. لفظ کیا ہے؟ جز. جز کی جمع اجزاء. اجزاء چیز کو کہتے ہیں. صحیح، یہ صحیح ہے. اب یہاں پر اگر ہم ادبی اعتبار سے اجزاء دیکھیں تو کسے کہیں گے اجزاء؟ نہیں، کہانی کے اجزاء ترکیبی. اجزاء کہیں گے جز. جز کہتے ہیں کسی ایک پارٹ کو، کسی ایک حصے کو، کسی ایک چیز کو، کسی ایک عنصر کو. اب یہاں پر کہانی کے اجزاء ترکیبی یعنی ایک کہانی کے تخلیق ہونے میں جو چیزیں، جو لوازمات لگیں گے. اب ہم عام بات میں کریں گے، یا جو لوازمات لگیں گے اسے کیا کہیں گے؟ اجزاء. اب لوازمات اینٹ پتھر مٹی تو کہانی لکھنے کے لیے لگنا نہیں ہے، تو اس کے فن کو برتنے کے لیے یا ایک مکمل کہانی لکھنے کے لیے کون سے اسٹیجز سے یا کون سی چیزوں کو بروئے کار لا کر کہانی لکھی جا سکتی ہے، اسے کہتے ہیں اجزاء. یعنی وہ کون سے حصے ہیں جس کی بنیاد پر کہانی لکھی جاتی ہے. ہم وہ اس طرف چلیں گے. اس کے مکمل نوٹس اپنے بندے ہوئے ہیں، ہم پورے نوٹس بھی آپ کو دے دیتے تاکہ پڑھنے میں بھی آسان ہو. کہانی کے اجزاء ترکیبی. دیکھیے ہم نے یہ تمہیدی گفتگو میں اس بات کو ہم نے دیکھا ہے کہ کہانی کہنا اور کہانی سننا ہمیشہ سے بنی نوع انسان کا مرغوب مشغلہ رہا ہے. اسی مشغلے نے سارے قرۂ ارض افسانوی اصناف کی بنیاد رکھی اور دھیرے دھیرے سارے ہند میں کہانی کے مختلف اصناف ادب نے ترقی کے مناظر طے کیے. نیز کہانی کو کہانی بنانے میں جن اجزاء نے اہم رول ادا کیا ہے ان میں موضوع، جو اجزاء ہے کہانی کو کہانی بنانے میں، کہانی سب سے پہلا ہے موضوع، نمبر 2 پر ہے نقطۂ آغاز، نمبر 3 ہے پلاٹ، نمبر 4 ہے کردار، نمبر 5 ہے اسلوب، نمبر 6 ہے فضا و ماحول، نمبر 7 ہے وحدت تعصب، نمبر 7 ہے وحدت تعصب. 6 نا، فضا و ماحول. دیکھیے ہم نے کل جن عناوین پہ گفتگو کی تھی کہ اردو ادب میں کہانی کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے اردو ادب میں کہانی کا، اور ہم کہانی کو کیسے موضوع بحث بنا سکتے ہیں، یا اردو ادب میں کن افسانے میں کہانی کا رواج ہے، یا کون سے افسانے یا کون سی صنف، افسانہ نہیں بلکہ کون سی صنف میں کہانی ہوتی ہے. تو ہم نے مستقلاً یہ گفتگو اس سے پہلے بھی کی اور کل بھی کی. ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اردو میں نثر ایک صنف ہے اور نثری اصناف کے 2 حصے ہیں. ایک کیا کہیں گے اس کو، جو افسانوی ادب، دوسرے غیر افسانوی ادب. نثری اصناف یعنی جو سبق کی صورت میں لکھے جاتے ہیں، ایک افسانوی نثر اور دوسری غیر افسانوی. افسانوی نثر کو انگلش میں فکشن کہتے ہیں.
کیا کہتے ہیں؟ فکشن. کل ہم نے دیکھا یہ سب. اور غیر افسانوی ادب کو کیا کہتے ہیں؟ نان فکشن. اور فکشن کسے کہتے ہیں؟ کہانی کو فکشن کہتے ہیں. کہانی کو فکشن کہتے ہیں. یعنی اردو ادب کی وہ اصناف جس میں کہانی یا کہانیاں بیان ہوتی ہو وہ افسانوی نثر کہلاتا ہے. کہانی یا کہانیاں بیان ہوتی ہو وہ افسانوی نثر کہلاتا ہے. اور جس میں کہانی نہیں بلکہ کسی موضوع کسی عنوان کے اوپر کوئی مضمون لکھا جائے اسے غیر افسانوی ادب کہتے ہیں. یا پھر کچھ اردو میں کچھ دوسری چیزیں تحریر کر دی جائے اسے غیر افسانوی ادب کہتے ہیں. جیسے افسانوی نثر میں ہم نے دیکھا سب سے پہلے افسانوی نثر میں داستان ہے, پھر ناول ہے, پھر افسانہ ہے, ڈرامہ ہے, افسانچہ ہے. اس میں کہیں نہ کہیں کہانی کا ایک تصور. داستان کئی کہانیوں سے مل کر بنی. ہم نے ناول دیکھا کسی ایک شخص کی کہانی ہوتی ہے. ہم نے افسانہ دیکھا افسانے میں کوئی ایک کہانی بیان کی جاتی ہے. ہم نے ڈرامے دیکھا کسی ایک ڈرامے کے اوپر کسی ایک کہانی کے اوپر ڈرامہ بھی لکھا جاتا ہے. ویسے افسانچہ دیکھا کسی ایک کردار کے تاثر کو افسانچے میں پیش کیا. ہم نے یعنی ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں کہانی ہے. بغیر کہانی کے یہ اصناف مکمل نہیں ہوتی. اگر داستان لکھی جائے اس میں کوئی کہانی نہ ہو تو داستان نہیں کہلائے گی. ناول لکھی جائے کوئی کردار کی روداد لکھی جائے وہ کردار کے اندر کہانی پن نہ ہو, بیانیہ کہانی پن کا نہ ہو تو وہ کہانی نہیں کہلائے گا. وہ کہانی نہیں کہلائے گا. اس لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے, ہم کو دیکھتے ہمارے. اس کے علاوہ اگر افسانوی نثر کو چھوڑ دیں ہم غیر افسانوی نثر کی طرف آئیں. جیسے صحافت. صحافت یعنی نیوز رائٹنگ یہ صحافت کہلاتی ہے. پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا. پرنٹ میڈیا یعنی جو اخبارات ہو گئے جو تحریری طور پہ جو آتے ہیں یہ پرنٹ میڈیا ہو گیا. یہ جو تحریری طور پر آتا ہے یہ کیا ہو گیا؟ پرنٹ میڈیا ہو گیا. جی جاوید بولو. ہاں دینا پڑیں گے نا, ٹی سی کی فیس ہے نا وہ. ہاں ہم پرنٹ لے رہے ہیں. تو ایک اور پرنٹ میڈیا اور ایک الیکٹرانک میڈیا. پرنٹ میڈیا یعنی جو تحریری طور پہ آ جائے وہ پرنٹ میڈیا کہلاتا ہے. الیکٹرانک میڈیا یعنی جو کہ الیکٹرک کے ذریعے جیسے سوشل میڈیا ہے, جیسے ٹی وی کے ذریعے سے نیوز, یہ الیکٹرانک میڈیا. تو صحافت یہ اردو کی صحافت ہے, اردو میں لکھی جا رہی ہے, اردو میں پڑھی جا رہی ہے, اردو میں بولی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہوا, اس میں کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ جو حقیقی واقعہ پیش آیا اس کو ہو بغیر کسی لاگ لپیٹ کے بغیر کسی اتار چڑھاؤ کے پیش کر دیا جاتا ہے. یعنی وہ چیزیں جیسے مضمون, آپ کو کہا جائے کہ ایک مضمون لکھیے تو مضمون میں کوئی کہانی تو آپ بیان نہیں کریں گے, جو حقیقت بیان مضمون حقیقت بیانی پر مبنی ہوگا. یعنی اس کے علاوہ کہانی کے علاوہ جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ غیر افسانوی ادب یعنی نان فکشن. تو کہانی بنیاد ہے فکشن کی. اور اصناف میں آدمی کی جبلت میں یہ شامل ہے کہ آدمی اپنی وقت گزاری کے لیے, اپنی تباہ کی تسکین کے لیے بہت سارے وقت ہم کہتے ہیں یار بہت بور ہو گیا کہیں تو بھی گھوم کے آئیں گے. یا بہت سارے لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ اب ہم اکثر کیا کرتے ہیں کچھ چیزیں روکھی پھوکی پڑھنے میں آ گئے تو بور ہو جانے کے بعد, پڑھنے کا شوق ہے, بور ہو جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اب اتنے صفحے کو پڑھنا چاہیے, بوریت کم ہو جاتی ہے. یعنی آدمی اپنی بوریت یا اپنے مزاج, اور پھر بوریت دور کرنے کا بھی ہر آدمی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. کسی کو فلم دیکھنا اچھا ہے, کسی کو کتابیں پڑھنا اچھا ہے. اگر کوئی کتابیں پڑھتا ہے تو کتابوں میں بھی ٹائٹل الگ الگ ہوتے ہیں. کسی کو کمپیریٹیو اسٹڈی پڑھنا اچھا لگتا ہے, کسی کو اسلامی اسٹڈی پڑھنا اچھا لگتا ہے, کسی کو دیگر مذاہب کے بارے میں پڑھنا اچھا ہے, کسی کو ناول افسانے ڈرامے پڑھنا اچھا لگتا ہے, تو کسی کو اور کچھ پڑھنا اچھا لگتا ہے. یعنی ذوق کی تسکین کا سامان ادب مہیا کرتا ہے. ادب صرف ذوق کی تسکین نہیں بلکہ اس کے اندر سے آدمی کو ایک سبق بھی دیتا ہے, ایک میسج بھی دیتا ہے. یہ جو ساری چیزیں, یہ جو پروسیس والی چیزیں ہیں. تو اگر ہم جب کہانی کی طرف آتے ہیں تو جب کہانی, اگر ایک کہانی لکھنا ہو یا کسی فن پارے کو کہانی کہنا ہو, اگر کوئی فن پارا ہم پڑھ رہے ہیں, ادب کی کوئی چیز پڑھ رہے ہیں, تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کہانی تحریر میں آ سکتی ہے. ایک کہانی تحریر میں آ سکتی ہے. تو ہم ان موضوعات پہ بات کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کہانی لکھنے کے لیے یا کہانی کے اجزاء میں سب سے پہلا جز خاص اس کا موضوع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ موضوع یعنی عنوان. یعنی کس موضوع پر, کس عنوان پر لکھنا چاہیے, یہ سب سے پہلا موضوع.
جب تک ہمارے ذہن میں کوئی موضوع ہی نہ ہو. جیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں, 2 کلومیٹر فاصلہ ہے, 2.5 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر کے فاصلہ طے کرتے ہیں, ہر روز کچھ نہ کچھ نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے. جیسے ہم نے راجندر سنگھ بیدی کے ایک چادر میلی سی ہو جائے, یا بہت سارے سفر نامے پڑھیں تو سفر ناموں کے اندر کوئی آدمی جب سفر کر رہا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا پیش آنے والا ہے. اور ایک وقت میں 2 شخص ساتھ میں سفر کر رہے ہیں, ایک بڑا باذوق آدمی ہے, صاحب قلم ہے, ستھرے ذہن اور فکر کا ہے اور تخلیقی صلاحیت رکھتا ہے, وہ سفر کر رہا ہے, اور ایک بہت ہی روکھا پھیکا آدمی, عام سا آدمی سفر کر رہا ہے, اور ایک 3 لوگ, ایک باذوق آدمی, ایک روکھے پھیکے مزاج کا, اور ایک تلخ مزاج کا آدمی, بہت ہی ہر چیز میں نیگیٹیوٹی والا آدمی سفر کر رہا ہو. تو باذوق آدمی جو تخلیقی ذہن اور فکر رکھتا ہے وہ راستے سے چلنے والی ہر چیز کا مشاہدہ اور تجربہ حاصل کرتے رہتا ہے, اور ان تجربات اور مشاہدات کو اپنے تجربے اور مشاہدے اور اپنی تخلیقی صلاحیت کو بروئے کار لا کر وہاں سے یہاں تک کہ آنے والی رودات کو بہت ہی کہانی کے انداز میں بیان کر دیتا ہے. وہاں سے یہاں تک آنے میں روز آ رہے 15 دن میں کیا کیا واقعات پیش ہے, بہت ہی. اب وہ تخلیقی مزاج والا طنز و مزاج کے پیرائے میں ہے تو طنز و مزاج اس کے اندر ڈال دے گا, وہ تخلیق مزاج والا سنجیدہ مزاج کا شخص ہے تو سنجیدہ چیزوں کو وہاں سے اخذ کر کے اپنی کہانی میں ڈال دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا مزاج اور اس کی تخلیقی صلاحیتیں یہ بروئے کار لا کر. ارے ایک عام سا آدمی جو سفر کر رہا ہے, روز سفر کرتے ہیں, کوئی چیز آئی, دیکھی, گئی, ہو گیا, وہ چلو اس کے واسطے کوئی چیز مانا نہیں رکھتی ہے, بس سفر ہے. سفر بالحذر, سفر باعث تکلیف بھی ہے. قول ہے نا, سفر جہنم کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی ہے. ایک یہ بھی ہے کہ سفر بالظفر, سفر کریے کامیابی کو حاصل کیجیے. تو ایک عام آدمی سا ہے, سفر پہ سفر ہے, لیکن اس کو کیا ہو رہا ہے کس چیز سے اس کی نہ تخلیقی ذہنیت ہے, نہ مزاج اس کا کچھ ایسا صاف ستھرا ہے, بس وہ عام سا آدمی ہے, دیکھا آیا گیا, بات ہو گئی. جیسے ہم لوگ ہیں, عام سے لوگ ہیں, ہم دیکھتے آئے گئی, بات ہو گئی, بات ختم ہو گئی. لیکن ایک تیسرا آدمی ہے, ان ساری چیزوں کو بہت ہی نیگیٹیوٹی کے ساتھ, اگر پہلے آدمی کہیں کہ بھئی سفر کیسا تھا, تخلیقی مزاج والا ہے, تو بڑا رنگ آ کے بہت ہی سلیقے سے اور بہت ہی اس سے بیان کر دے گا. اور وہ دوسرا آدمی نا, بھائی کیا بیٹھے گاڑی میں, وہاں پہ گئے, وہاں پہ اتر گئے, ہو گیا سفر. تیسرا آدمی جو بد مزاج ہے, تلخ مزاج ہے, وہ کہے گا کیا سفر, کمر دکھ گئی, یہ ہو گیا, گاڑی میں رش بہت تھا, سالہ سب لوگ ایسے تھے اور ویسے تھے, یہاں پہ بیٹھنے کو جگہ نہیں ملی, وہاں اتر. اس کا گھرانا ایک ہی سفر ہوا, 3 الگ الگ مزاج کے لوگوں نے کیا, 3 لوگوں نے الگ الگ انداز میں بیان کیا. اب 3 ایک والے کو سب نے ہمتن گوش ہو کے سنا, دوسرے والے نے بات آئی گئی ہوگی, کچھ بات ہی نہیں, تیسرے والے نے بڑا رونا رو دیا, کہا کہ سفر ایسی تکلیف ہوگا. تکلیف بھی بیان کی جائے, سلیقے سے کی جائے تو وہ ادب بن جاتا ہے. درد کو بھی بیان کیا جائے, سلیقے سے بیان کیا جائے تو وہ ادب بن جاتا ہے. اس لیے کسی چیز کے اندر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پیش کرنا, اس لیے کسی فن پارے کے وجود میں آنے کے لیے سب سے پہلے بنیاد بنتی ہے اس کا موضوع. کیا ہے موضوع؟ بغیر موضوع کے کوئی فن پارہ وجود میں نہیں آ سکتا. جب موضوع کا تعین ہو جائے, کسی عنوان کا تعین ہو جائے, یا اپنی روداد کا تعین ہو جائے, کوئی قصہ اخذ کر لیا جائے. جیسے فار ایگزامپل, آپ ایڈمیشن کو آئے, پہلی مرتبہ ایڈمیشن کو آپ یہاں پر آئے, آپ کالج کیمپس میں آئے, کالج کیمپس دیکھ کے یقیناً متاثر ہوئے, اتنا بڑا کالج. اب یہاں پر کچھ متاثر بھی ہو گئے اور مروب بھی ہو گئے. آنے کے بعد سب سے پہلے آپ سائنس فیکلٹی سے تھے, ہم نے کوشچن مارک کھڑے کرے سب سے پہلے کہ بھائی تم سائنس کے ہیں, آرٹس لینا کیوں چاہتے ہیں, سائنس سے کرو, یہ ہماری ذمہ داری تھی, ہم نے آپ کو بات بتائی. تو یہ جو پوری روداد پیش آئی, اس کے بعد جو ایکشن ری ایکشن سبجیکٹ کو لے کر تمہاری طرف سے آیا, تھوڑا سا اس کے اندر اپنی طرف سے تخلیقی صلاحیتوں کو ڈالو, اپنی تخلیقی صلاحیت, اور وہ 3-4 دن کی جو ملاقاتیں ہیں ہماری تمہاری, اور اس کے بعد کا اب کا جو ماحول ہے, یعنی کہانی ایک مرحلہ ایڈمیشن کا, یہ موضوع ایک مرحلہ ایڈمیشن کا, یہ موضوع ہو گیا, موضوع کا تعین, یا پھر میرا ایڈمیشن, یا روداد ایڈمیشن, یہ موضوع ہو گیا. کتنی بات ہو رہی, صرف ایڈمیشن کی حد تک کی بات ہو رہی ہے. اب ایڈمیشن میں جن مرحلوں سے گزرنا پڑا, اب لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا, جیسے
ہم نے فطرت بخاری کا مضمون پڑھا ہاسٹل میں پڑھنا. ایڈمیشن سے لے کے ہاسٹل میں پڑھنے کے لیے کتنے جتن کیا مصنف نے, کتنے جتن کیا. ایک ایڈمیشن ہاسٹل کے 4 سال تک اپنے والدین کو کس طریقے سے کنونس کیا کہ مجھے ہاسٹل میں, اور 4 سال تک پڑھا ایک ہی کلاس میں پھر, لیکن اپنی ضد سے پیچھے ہٹا گیا. اب یہ ایک عام سی بات ہے, کوئی ایسی ڈلب یا پھر ایسی آدمی ہوتا تو وہ اپنی محنت کو بیان کرتا نہیں کرتا, لیکن اس نے کتنے ایک اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے, اپنے مزاج کو استعمال کرتے ہوئے کتنے دلچسپ انداز میں پوری کہانی بنا دی وہ واقعے کو. تو یہ جو تخلیقی صلاحیت ہے, تو یہ ایڈمیشن کی رودات تمہاری کہاں تک, کلاس میں آ کے بیٹھنے تک, یہ پوری ایک تخلیقی, اگر آپ اپنے آپ کو ابھی آپ کو پریکٹیکل میں 20 مارک کے لیے لکھنا ہے کہانی, ایک کہانی آپ کو خود لکھنا ہے, تو اگر اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایک موضوع کا انتخاب کر لیا کہ بھائی میں نے موضوع انتخاب کیا, میرا موضوع ہے کیا کرنا ہے مجھے, میرا موضوع ہے کیا ہے, روداد ایڈمیشن. پھر روداد ایڈمیشن پہ, اب روداد ایڈمیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری, 12ویں پاس ہونے سے. کہاں سے شروع ہو رہی ہے, 12ویں کے بعد بہت سارے آپشن سامنے ہوتے ہیں, آرٹ سے ایڈمیشن لینا ہے, سائنس سے ایڈمیشن لینا ہے, کامرس سے ایڈمیشن لینا ہے, یا مجھے ڈپلوما میں جانا ہے. یہ پورے مرحلے جو ہیں ضرور تمہارے سامنے آئے ہوں گے, سب لوگوں نے الگ الگ چیزیں پیش بھی کی ہوگی, سب لوگوں نے الگ, یہ جو ساری باتیں ہیں. تو انتخاب سب سے پہلے کسی کہانی کو لکھنے کے لیے کس چیز کا انتخاب ہونا چاہیے, موضوع یا عنوان, موضوع یا عنوان. اور آدمی یہ عنوان کا تعین کہاں سے کرتا ہے, یہ بھی سمجھنے والی بات ہے, یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ عنوان کا تعین کہاں سے ہوتا ہے. جی سر, جی وعلیکم السلام, جی سر, ہاں ٹھیک ہے نا, اوکے.